بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بغداد کے اکھاڑے میں سارا شہر امڑ آیا تھا۔ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، ہر طرف شور مچا ہوا تھا کہ ایسے ہی نکارہ پر چوٹ پڑی، ہر طرف سکوت چھا گئی۔ خلیفہ وقت اپنے رفقا کے ساتھ آ کر میدان میں بلند چبوترے پر اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی بغداد کا مشہور اور کئی دہائیوں سے ناقابل شکست شاہی پہلوان اکھاڑے میں اتر، جسے دیکھتے ہی تماشائیوں نے شور بلند کیا۔ کئی برسوں بعد آج کسی نے اس شاہی پہلوان کو چیلنج کیا تھا۔ سب بے صبری سے مقابل پہلوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک کمزور اور نحیف شخص تماشائیوں کو چراتا ہوا میدان میں شاہی پہلوان کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ پورے میدان میں موت کی سکوت طاری ہو گئی۔ بات ہی ایسی تھی، شاہی پہلوان کو چیلنج کرنے والا کہیں سے بھی پہلوان نہیں لگتا تھا۔ بدن پر پھٹے پرانے کپڑے، کمزور اور لاغر جسم، یوں لگتا تھا جسے پہاڑ کے سامنے کوئی ذرہ لا کر کھڑا کیا گیا ہو۔ نکارے پر چوٹ پڑی جو مقابلہ شروع کرنے کا اعلان تھا۔ تماشائیوں نے شور بلند کیا۔ شاہی پہلوان دہاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوا جا رہا تھا۔ جو ہی شاہی پہلوان نے اس شخص کے نیچے میں پنجہ ڈالا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کمزور شخص نے کانپتی آواز میں کہا، سنو، میں کوئی پہلوان نہیں، ایک لاچار اور بے بس سید زادہ ہوں۔ میرے بچے کئی دن سے فاقہ کشی کاٹ رہے ہیں۔ میری نسبی غیرت نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانے دیا۔ الگتے بچوں کو بھوک کو مٹانے کے لیے مجھے اس کے سوا کوئی طریقہ نظر نہیں آیا کہ تمہیں مقابلے کی دعوت دوں۔ اگر تم آج مجھ سے ہار جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں بروز قیامت اپنے نانا جان سے عزت کی دستار لے کر دوں گا۔ شاہی پہلوان نے بڑے بڑے سرماؤں کو پہچاڑا تھا، پورے عالم میں اس کا ڈنکا بجتا تھا، مگر آج عجیب مقابلہ پڑا تھا۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور مقابل کو مسکرا کر دیکھا۔ کمزور شخص سمجھ گیا، اب دونوں پنجہ آزمائی کرنے لگے کہ اچانک کمزور شخص نے شاہی پہلوان کو پاؤں سے پکڑا کر نیچے گرایا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پورا پنڈال میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے اس کمزور شخص کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ پورا بغداد نعروں سے گونج اٹھا۔ کسی نے شاہی پہلوان کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہ کیا۔ شاہی پہلوان اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ کہیں کل تک اس کے آگے پیچھے پہلوان ہوا کرتے تھے، جہاں جاتا ہجوم اس کا استقبال کرتا، اور آج اس کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ رات بستر پر جب اس کی آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھر نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ وہی کمزور شخص ایک نہایت ہی خوبصورت اور نور کی پیکر شخصیت کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا۔ وہ نور پیکر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں، میری آل نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، مگر ہم نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری خاطر عزت و شہرت کی قربانی دینے والے کا انعام صرف قیامت کے دن تک رکھا جائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چمکتی دستار اسے پہنائی اور فرمایا، جنید، اولیاء اللہ کے سرداری مبارک ہو۔ صبح طلوع سحر سے پہلے ہی جنید کے گھر پر ایک ہجوم کھڑا ہوتا ہے۔ چوں ہی وہ باہر آیا، ساری فضا مبارک باد سے گونج اٹھی کہ اب وہ شاہی پہلوان جنید بغدادی ہے۔